جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ وعلیکم شیخ صاحب، آواز آ رہی ہے بالکل. جی سوال کیجئے. اچھا شیخ صاحب، ابھی آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ سوال ہے جو ابھی کوشچن آنسر سیشن میں ہوا ہے. جی جی سورہ توبہ 9 جی اس کی 111 ہے. اس جی میں اللہ تعالیٰ جب نفوس کو خرید رہا ہے تو آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ بغیر نفس کے ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذرا کلیئر کر دیں گے کہ جب نفوس خرید لیے تو جس کا خریدا جاتا ہے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بغیر نفس کے تو اسی آپ نے، بغیر نفس تو عربی کا ایک لفظ ہے، بغیر نفسن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نفسیات ڈیولپ ہوتی ہے. نفسیات جو ہے نا قرآن مجید میں کریشن نہیں ہے، مطلب وہ آپ کی بلٹ ان سائیکی اللہ نے نفسیات بنائی ہے. جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی نفسیات بنتی جاتی ہے. یوں سمجھے آپ، جو ایکسپیرینس کرتا جاتا ہے جو، تو بغیر نفس کے مطلب یہ کہ وہ کافی حد تک اپنا آپ کو صحیح کر لیتا ہے. پہلے تو میں آپ کو بغیر نفس کے معنی بتا رہا ہوں. اور جو اللہ کی راہ میں زندگی گزارتا ہے، اور آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور ساتھ میں قتل کرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے بیس کر رہا ہے کیسے پتہ چلے گا آپ قتل ہو گئے. قتل کرنا اور قتل ہو جانا اپنے نفس کو کیسے پتہ چلے گا، یہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ایسے جی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خریدے گا آپ کو. تو وہ جو انا ہے ہماری انا جو ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے ہماری خواہشات پر. جو ہماری خواہشات ہیں زندگی میں، اس پہ ہم اپنی اس کے لیے تک و دو میں لگے رہتے ہیں. لیکن جب اللہ کی راہ میں آپ بیچ دیتے ہیں یا اللہ خرید لے گا، جب پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کی ہر سیلف میں آپ کے ذہن میں اللہ کی آیت آئے گی، اور آپ سوچیں گے میں ڈیسیجن جو لے رہا ہوں یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اللہ کی نظر میں. اور اگر آپ نے کبھی بھی یہ سوچا کہ میں اپنی مرضی سے لے گیا، پھر مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں، پھر مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں، تو سمجھ لیے اللہ ابھی بکے نہیں ہیں آپ. جب میجورٹی آپ کی نفسیات کنٹرول ہونے لگے گی کہ نہیں، ہر بات میں آپ کو اللہ کی آیت آ جاتی ہے اور آپ غلط کام نہیں کرتے، آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے میجورٹی ٹائم جیسے میں پہلے زندگی گزار رہا تھا اب میں ویسا نہیں ہوں، میں ہر وقت اللہ کی آیت کو سامنے لے آتا ہوں اپنے ذہن میں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہوں. تو یہ ایک پروسیس ہے، اتنا آسانی سے میں سمجھتا ہوں نفس بیچ نہیں سکتا، کیونکہ ہر آدمی کے اندر اتنی زیادہ خواہشات ہیں اور وہ اتنی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ میں کافی لوگوں سے ملا ہوا ہوں تو وہ زیادہ تر اپنی خواہشات سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا اور قتل کرنا اور قتل ہو جانا وہ جب پتہ چلے گا جب آپ اس میں کافی حد تک آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ بات میں نے اس لیے نہیں کری کیونکہ اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے، میں نے یہ بات یہ کر سکتا تھا میں نے نہیں کی، یہ اللہ نے کہہ رکھا ہے یہ بات ایسی چیز تھی میں کر سکتا تھا میں نہیں کیا. یہ کنٹینیوس نان سٹاپ آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا میں کس حد تک قتل ہو رہا ہوں. اور جب یہ یاد رکھیں قتل جب ہو جاتا ہے آدمی، جیسے فرض کریے فزیکل سے میں آپ کو ریلیٹ کروں، اگر میں قتل ہو جاؤں اس وقت تو ڈیڈ ہو گیا میں، تو اب آپ مجھ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، میں فزیکلی مر جاؤں اگر. اسی طرح نفسیات میں آپ کی جب میں قتل ہو جائے گی تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ میں ابھی کوشش، ابھی ایک بات کے لیے میں نے کیا، یعنی اگر فرض کیا میں نشہ کے عادی تھا اور نشہ چھوڑ دیا میں نے، تو دوبارہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مر گئے اللہ کی راہ میں. زنا کر رہے تھے، زنا چھوڑ دیا، اب دوبارہ نہیں کر سکتے، کیوں آپ نے اب وہ کر نہیں سکتے، وہ آپ کے اندر ول ہی نہیں کیونکہ آپ مر چکے ہیں. ہر برائی سے اور ہر اچھائی کو جو کہا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ مطلب جیسے مرے گئے، کیونکہ جب مر جاتا ہے تو آدمی ایکسپیکٹ نہیں کرتا نا کوئی چیز. لیکن اللہ کی راہ میں مرنے کا مقصد یہ جو اللہ نے کہہ رہا ہے کہ وہی کرنا ہے آپ نے، جو اللہ نے ڈوز بنا دیے کہ یہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جملہ کرنے چاہنے کا مطلب ابھی کوشش میں لگے ہوئے، اسٹرگل کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. لیکن جب قتل کر لیا آپ نے ایک قانون پہ، اللہ کے کسی قانون پہ آپ قتل ہو گئے تو وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا آپ کے ذہن میں، نہ اس کی خواہش ہوگی نہ ریپیٹ ہوگا کیونکہ آپ مرے ہوئے ہیں، اس کی راہ میں مر گئے آپ اس میں. اب وہ ریپیٹ نہیں آئے گا ذہن میں کہ یار میں آج چوری کر لوں یا آج بے ایمانی کر لوں یا میں کر سکتا ہوں تھوڑی سی، کر ہی نہیں سکتے آپ کیونکہ یو آر ڈیڈ اللہ کی راہ میں. تو جو اللہ کی راہ میں نفسیاتی طور پہ قتل ہو جاتا ہے وہ دوبارہ کر نہیں سکتا وہ برائی، اور اللہ بھی میک شور کرتا ہے برائی نہ کرے وہ. اور جب تک اللہ کی راہ میں آپ قتل نہیں ہے آپ کے اندر ایک کوشش ہی رہتی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں،
ابھی میں یہ چیز کرنے کی کوشش، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ایسا کرے، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میں نے زندگی بھر سنے جملے. یہ نہیں کہا کسی نے آدمی نے بھائی یہ میں اب چھوڑ چکا ہوں شیخ صاحب، اب آئندہ نہیں کرتا میں. زیادہ تر مجھے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ ہدایت دے، ہمیں یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، اور 50-60 سال ہو گئی ان کی، 70 سال ہو گئی، 60 سال. یہی کہتے ہیں ابھی کوشش میں لگے ہوئے. کب تک کوشش کریں گے بھائی آپ کو سرٹن ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کا ہے اس کے لیے جنت ہے. تو اگر میں ایمان لایا اور عمل صالح کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میں صحیح کر رہا ہوں. یہ کب تک آپ ڈاؤٹ میں رہیں گے اپنے بارے میں؟ تو ڈاؤٹ میں اسی رہتا ہے آدمی کیونکہ وہ جینوئن نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کس طرح پتہ چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا آپ دوبارہ کر ہی نہیں سکتے وہ بات، اور آپ مر چکے ہیں اس کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں کر سکتا. وہ یہ اس کی پہچان ہے اس کی. صحیح. تھینک یو. شکریہ جی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ کو پریکٹیکلی یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا مردے زندہ کس طرح ہوتا ہے. دیکھیں پریکٹیکل دیکھیں سورہ توبہ 9 کی 111 آیت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس نفسیات ان کے اموال خرید لیا، بے عوض ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اپنے کو قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے تورات یعنی قانون میں، انجیل یعنی خوشخبری میں، اور قرآن یعنی پڑھائی میں. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس اللہ کے ساتھ سودا کیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے. اس کا جو شروع کا پیسز میں پڑھوں گا آیت کو، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں. آیت میں بہت سارا ایک آیت ہے اس کے اندر بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بہت بڑے امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھیں آپ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی نفسیات کو، جان نہیں نفسیات، اور مال ان کے، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض. اب آپ اندازہ کریں، اس کو یوں سمجھیں کہ میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، خرید رہے نا اللہ تعالیٰ مومنوں کو. میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوں. کائے کی دکان کھولی میں نے؟ کارپیٹ کی دکان کھول لی، کوئی بھی دکان کھولے بیٹھے ہیں آپ، اور آپ چاہ رہے کہ میرا مال، چاہ رہے کہ لوگ آئیں گاہک مال لے کے چلے جائیں. تو یاد رکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں مارکیٹ میں رکھتے ہیں تو ایک پرائسز رکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں وہ چیز لیتے ہیں، آپ اس کو 100 روپے کی چیز ہے یا 500 روپے کی ہے، تو چیزیں لین دین ہوتا ہے، تو یہ کاروبار کہلاتا ہے. اگر آپ اللہ سے کاروبار کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی آئے گا. آپ کو سب سے پہلے وہ اعمال کرنے جس سے اللہ آپ کے مومنوں کو، آپ کی نفسیات کو خرید لے. آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اپنے نفس کو. وہ کہتے ہیں یہ فلانا بکا ہوا یہودیوں کا ہے، میرے پہ الزام. بکا ہوا سمجھتے ہیں؟ بکا ہوا مال، اس کی نفسیات بکی بھی ہے، یہ بکا ہوا آدمی ہے. سنا ہوگا آپ نے جملہ. کیا آپ کو اللہ نے خرید رکھا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو خرید لیا؟ کیا آپ چاہتے کہ اللہ مجھے خرید لے؟ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات، جب اللہ آپ کو خرید لے گا آپ کی نفسیات کو تو آپ ختم. کیونکہ اللہ نے، جیسے میں نے فرض کریے یہ چیز تھی بیچ دی، یہ کہ ایک چیز تھی میں نے بیچ دی، وہ لے کے چلا گیا. اب میں اس کے ذمہ دار، میں کچھ بول سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ وہ لے گیا. تو اللہ نے جب جنت کے لیے میں نے اللہ سے سودا کر لیا، اللہ نے میرا نفس کو خرید لیا اور میرے مال کو خرید لیا، تو میں ختم. ٹوٹل سبمیشن. مسلم کے معنی 100% سر تسلیم کم کردہ. کوئی میری انا نہیں ہے. یہاں تو انا اتنی بڑی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں. آپ اگر اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو جب خرید لے گا تو آپ کی نفس میں سے میں ختم ہو جانی چاہیے. نمبر 0، کیونکہ انا خیر منہ، شیطان کا قول ہے یہ، میں بہتر ہوں اس سے. تو جب آپ ایک چیز بیچ دیتے ہیں تو آپ کی ہے نہیں وہ، نہ مال آپ کا اپنا ہے، نہ آپ کا نفس آپ کا اپنا ہے.
اگر آپ نے مال اور نفس اپنا کچھ رکھا ہوا ہے سائیڈ میں تو اس کے معنی اللہ نے آپ کو خریدا نہیں ہے. اور یہ ایسی آیت نہیں ہے, آپ سمجھے پہلے بھی آج بھی اور آگے بھی ہر زمانے میں ایمان والے یہ سودا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کو خرید لے, چاہے وہ کیسے بھی حلیے بنائیں, چاہے داڑھی لمبی کریں, چاہے پگڑی باندھیں, چاہے کچھ بھی کر لیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ آپ کو خرید رہا ہے نہیں خرید رہا ہے, یا ان احکامات پہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ آپ کو خرید لے. جب اللہ آپ خرید لے گا تو آپ کی نفسیات وہی کرے گی جو اللہ چاہے گا, آپ وہی کریں جو اللہ جس سے راضی ہوگا. یہ سمجھے اتنے سے پوچھنے میں تیسری بات ہے, جنت جب مل رہی ہے آپ کو بعوض جنت. ان اللہ اشترا من المؤمنین, بے شک اللہ نے مومنوں کو خرید لیا, انفسہم, ان کی نفسیات کو, ان کی سائیکی کو, ان کی سائیکالوجی جو ہوتی ہے ان کے اندر ہر وقت اللہ سامنے ہر بات میں, وہ خرید لیا. واموالہم, اور مال ان کے خرید لیے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ, جنت کے عوض. تو ان کا جو پیسے کے عوض جنت کے عوض آپ بک گئے. اب جب بک جاتا ہے انسان تو اس کی نفسیات دکھائے مجھے. کوئی آدمی جب بک جاتا ہے وہ وہی بولے گا, جیسے غلام کو خرید لیتے ہیں لوگ. غلام کچھ بول سکتا ہے؟ جیسے میں نے غلام خرید لیا, اس کو بیچ دیا, اس سے خرید لیا, ایک مثال دے رہا ہوں, تو وہ کوئی غلام بول سکتا ہے اس کے آگے؟ وہ سمجھتا ہے میں کہہ دوں جو میرا مالک ہے, ایون جان دے دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو رورل ایریاز میں اندر گاؤں میں جو بک جاتے ہیں وہ اس سے جا کے جان دے دے گا. فوج میں آپ جوائن کرتے ہیں, فوجی بک جاتا ہے, فوجی کو بول دیا خبردار جا کے جان دے تو ٹینک کے نیچے لیٹ جاؤ, وہ لیٹ جائے گا. یہ جو بکنا ہے نا, اس نفسیات ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو ہمارے یہاں کرائم بھی اس طرح ہوتا ہے, جو آدمی کسی کو خرید لیتا ہے سائیکولوجیکلی اتنا امپاور کر دیتا ہے, وہ اپنی میں منوا لیتا ہے, اور سارا جد و جہد ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے. اب جی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے تم نے بیچ دیا ہے تو اس کی پہچان بتائیے, وہ کرتے کیا ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. فیقتلون, پس وہ قتل کرتے ہیں. ویقتلون, وہ قتل ہو جاتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کس سے لڑ رہے ہیں وہ؟ آگے لکھا ہے کوئی کس سے لڑ رہے ہیں وہ؟ نہیں, آپ آگے کوئی لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں سے لڑ رہے ہیں, ہندو سے لڑ رہے ہیں, بدھسٹ سے لڑ رہے ہیں, ایتھیسٹ سے لڑ رہے ہیں, کس سے لڑ رہے ہیں؟ وہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں پورا اپنے نفس سے لڑتے ہیں. وہ اپنی نفسیات سے لڑتے ہیں, جو نفسیات کو بیچا ہے اس نے. اس نفسیات کو جو اللہ خرید لے, وہ جب ہی بکے گا جب آپ کنٹینیوس اپنے آپ کو مارتے رہیں گے, کنٹینیوس قتل کرتے رہیں گے, اپنے نفس کو قتل کرتے رہیں گے, لڑائی کریں گے پہلے اپنے نفس کے اندر کہ شیطان آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہے, ادھر آپ نے کہا نہیں اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے, شیطان ادھر نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ رکھا ہے, فلاں نہیں رسول نے یہ کہا ہوا ہے, فلاں نبی نے یہ کہا ہوا ہے. کنٹینیوس آپ جھگڑا کرتے, لڑائی کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف, اور قتل کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, اور قتل ہو جاتے ہیں. یہ تینوں عمل کرنے آپ نے, لڑائی کرنا, قتل کرنا, قتل ہو جانا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, یہ ایک ہی پورا کمپلیٹ سائیکل ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ قتل کر رہے ہیں, میں کیا کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا. لڑائی کر رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف, قتل کر رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف, اور قتل ہو رہے ہیں. تب اللہ خرید رہا ہے آپ کو, تب اللہ نے خرید رکھا ہے. تو وہ کہتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اور یہ وعدہ اللہ نے حق کے ساتھ تورات میں یعنی قانون میں, انجیل یعنی خوشخبری میں, اور قرآن یعنی پڑھائی میں اللہ نے لکھ رکھا. اللہ نے اس کا وعدہ ہے اوپر اس کے. آپ, میں یہاں کہتا ہوں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کہہ رہے یہ وعدہ جو پورا ہو رہا ہے جب ہوگا جب انجیل, تورات, انجیل, قرآن تینوں کو آپ جب فالو کریں گے. اب یہ کرنے کے بعد کہتا ہے ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, پس کون ہے جو پورا کرے گا وعدہ اللہ سے؟ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے وعدہ پورا؟ تو کہتا ہے فاستبشروا, تو کیا کرو, خوشیاں مناؤ. جو اللہ سے تمہارا یہ سودا ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے, خوشیاں منائیں گے. ببیعکم الذی بایعتم بہ, جو تم نے اس سے سودا کر لیا. یعنی تمہارے نے سودا کرنے کا مقصد یہ, جب آپ نارمل سے, میرے کو بہت شوق ہے ایک فلانی دکان سے مکان لینا ہے یا فلانی چیز لینی ہے, گاڑی لینی ہے, تو میں جب پیسے دے کے ہماری ڈیل ہو جاتی ہے, جب خرید لیتا ہوں تو ایک خوشی ہوتی ہے نا, میں نے گاڑی خرید لی, یا میں نے گھر خرید لیا, یا فلانی چیز میں نے خرید لی. یہاں اللہ سے آپ سودا کر رہے ہیں, اور سودا اگر ہو جائے اللہ, یعنی وہ اللہ جس طرح لڑ رہا ہے اور لڑائی کر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں, وہ سودا اگر آپ کا ہو گیا اللہ سے, اللہ کہہ رہا ہے خوشیاں بناؤ, خوشیاں بناؤ گے, یعنی اللہ سے آپ کا سودا ہو گیا, جو سودا اللہ نے کر رکھا آپ سے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امیجن کریں کہ یہ کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے سودا میرا کامیاب ہے, اور میں اللہ کا شکر ہے میں تو بالکل
کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں پر اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یقین کریں آپ کہ کنٹینیوس نان سٹاپ، اگر اس آیت کے جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ فزیکل لڑائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فزیکل لڑائی ہے، فزیکل مر رہے ہیں اور رو رہے ہیں بیٹھ کے. خوشیاں نہیں ہیں، رو رہے ہیں جو مارے گئے. آپ اندازہ کریں، اللہ کہہ رہا خوشیاں مناؤ تو کیوں رو رہا ہو بھائی آپ؟ کیونکہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا جو میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ سودا جو ہے وہ آپ کے نفسیات کو خرید رہا ہے، آپ کی جان نہیں لے رہا، وہ مار نہیں رہا آپ کو، وہ آپ کے نفسیات کو خرید رہا ہے کہ تاکہ وہ آپ وہ کریں جو وہ چاہ رہا ہے. مرنے تو سمجھیے 1 منٹ کے اندر مر گیا، نشہ آدمی کر کے غلط کر کے مر جاتا ہے. میں کہتا ہوں زندگی گزارنا اللہ کی آیت کے مطابق وہ ہے جہاد. اس کو لے کے چلے ذرا آدمی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو جو اپوزیشن ملی ہے. کسی کو کوئی تھوڑی کہ بڑے تخت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سارے پیغمبروں کو ایک ڈیفیکلٹ آپ دیکھیں ان کو سچویشن میں رکھا. تو وہ کیا تھا، سارے بہت کے میجورٹی ایمان لا رہے تھے کیا؟ کہ تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہا سارے ایمان لے، آمنا صدقنا. جو بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل کرے گا اس کے ساتھ یہ اپوزیشن آنی چاہیے. سمجھ لیا؟ جو بھی اللہ آپ کو، اگر آپ کے نفس کو خرید لے گا، اللہ تعالیٰ واقعی خرید لے گا. اس کی پہچان بتا رہا ہوں کہ اس میں خوشیاں آپ جب بنائیں کہ آپ کو پتا ہے ہاں اللہ کے ساتھ ہوں میں، اس کے ساتھ نہیں ہلا ہوا میں ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نفسیاتی لڑائی ہے یہاں پر، اور اپنے نفس سے لڑائی ہے. یہ کسی کو ہم قتل نہیں کر رہے بیٹھ کے. جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آیت فزیکل جنگوں میں کوٹ کر رہے ہیں، یہ آیتیں قتل کر رہے ہیں، اور کہہ لیں وہ جو قتل ہو جاتے ہیں وہ شہید ہو گئے، اور جو بچ گئے قتل ہو گئے وہ غازی بھی ہو گئے. میں کچھ قتل کرتے ہیں تو وہ غازی ہو جاتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ بنا رکھا ہے اس آیت کو. میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی آدمی ہے، جمع میں لکھا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، فیقتلون، قتل ہو جاتے ہیں. میں اللہ کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں جس سے میں لڑائی کروں. اگر آپ مجھ سے آیتوں کے ساتھ بحث کریں گے تو میں قتل ہو رہا ہوں پہلے، کیونکہ میں نے قتل کیا ہے نا آیت کے ساتھ، تو پھر آپ کو قتل کروں گا میں. مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کو قتل کر سکتا ہوں اور خود بھی قتل ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. قتل کر رہا ہے فیقتلون ویقتلون، قتل کر رہے ہیں اور قتل ہو رہا ہے، ساتھ عمل ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.